ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خوابوں سے طبیب تک کا یہ سفر، اور آپ کو جیسے پتہ ہے میں اس وقت سندس فاؤنڈیشن میں موجود ہوں، اور میرے سامنے ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا تعارف کرانا میرے لیے باعث فخر ہے۔ یقین مانیے میں یہاں پر آیا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، یہاں کا کام میں نے دیکھا جو میرے لیے بہت زیادہ سرپرائزنگ تھا، اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں خوب سے خوب تر کر رہے ہیں اور خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش بھی ہے۔ میرے ساتھ اس سفر میں جو پرسنالٹی موجود ہے جن کا آج میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، وہ سندس فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہے، جن کا یہ خواب تھا، جنہوں نے 1998 میں خواب دیکھا، اور آج یہ ادارہ ایک بہت بڑا تن آور درخت کی صورت میں بنتا جا رہا ہے، اور اس کی برانچز ڈیفرنٹ پاکستان کے شہروں میں 12 برانچز اوپن ہو چکی ہوئی ہیں، اور یہ خدمت کا سفر جاری ہے۔ تھیلیسیمیا وہ بیماری ہے جس میں لوگ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ ریسرچ ہے، اور بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ ادارہ ہے۔ اور میرے ساتھ موجود ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں سندس فاؤنڈیشن میں اس وقت ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہے سندس فاؤنڈیشن کے وہ یعنی کہ کہہ لیں ون اینڈ اونلی چیئرمین محمد یاسر خان صاحب۔ یاسر صاحب، ویلکم ٹو مائی شو خوابوں سے تعبیر تک کا یہ سفر ہے، اور مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ یہ خوابوں کا تعبیر والا سفر ہے، تو یہ خواب جو تھا آپ نے کب دیکھا اور کیوں دیکھا؟ اس کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی؟ آپ بھی دوسروں اداروں کی طرح ایک فائنینشیل ایک کوئی انسٹیٹیوٹ بناتے جہاں سے ارننگ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا، تو یہ آپ نے ایک نیک ایسا کام کر دیا جو آنے والی نسلوں تک رہے گا، لوگ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو سر آپ نے یہ کیوں کیا، تھوڑا سا اس پر بتائیے گا، یعنی کہ یہی کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے، آپ نے ہمارا کام دیکھا، آپ تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض بچوں کو ملے، اور آپ نے ہمارا سارا کام دیکھا۔ جی بالکل۔ اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ اور آپ جیسے لوگ اس ادارے میں آئیں، وہ ہمارے کام کو دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم مزید بہتری اس میں کس طرح لا سکتے ہیں، اور ہمیں جو آپ کی طرف سے گائیڈ لائنس ملتی ہیں یا جو مشورہ ملتا ہے، شکر الحمدللہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ سندس فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیوں سٹارٹ ہوا یا کیوں جو ہے یہ انیشیٹو لیا گیا، تو میں شروع سے جو ہے ایک حساس طبیعت کا، ایک درد رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بنایا، تو میں لوگوں کے دکھ اور درد کو جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں، اور میری رب تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہوتی ہے کہ میں ان تمام لوگوں کی دکھ درد کو جو ہے وہ ختم تو نہیں کر سکتا، لیکن ان میں ردی یا تھوڑی سی کمی تو لا سکتا ہوں، مداوع کر سکتے تو وہ شکر ہے الحمدللہ کہ وہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمت دی ہے، اس نے کرم فرمایا، اس نے فضل فرمایا ہے، اور لوگوں کے دکھ اور درد کو اور ان کے جو اندر کی جو مسائل ہیں ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے وہ کام کیا جا سکے، اور شکر ہے الحمدللہ میں پچھلے 30 سال سے جو ہے یہ کام کر رہا ہوں، اور اللہ کا کرم ہے کہ کافی لوگوں کے دکھ درد میں جو ہے کمی واقع ہوئی ہے۔ بالکل، نہیں انسانیت کا یہ کام ہے، اور یہ انشاءاللہ جاری بھی رہے گا سفر انشاءاللہ۔ اور آپ سے پہلے میں نے بھی آپ کے سی او سے میری اسی چیز پہ بات ہو رہی تھی، ماشاءاللہ انہوں نے بتایا مجھے کہ جس طرح سے جو آپ کا خواب تھا اس کو لے کے آپ چلے، اور دیے سے دیا جاتا رہا، پھر منو بھائی ایز اے برانڈ ایمبیسڈر اس ادارے میں آئے، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ منو بھائی کے آنے سے اس ادارے کی پہچان منو بھائی سے ہی زیادہ لوگوں تک پہنچا میسیج، تو یہ سفر ابھی بھی جاری ہے۔ پھر میں نے آپ کا سارا پورا یعنی کہ انسٹیٹیوٹ وزٹ بھی کیا، اور مجھے یہ خوشی ہے، اعزاز ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے ایز اے گیسٹ یہاں پر انوائٹ کیا، جو میرے لیے، میرے ادارے کے لیے باعث فخر ہے۔ نو ڈاؤٹ یاسر صاحب یہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ ہے، آپ نے جو کام کر رہے ہیں خوب سے خوب تر کر رہے ہیں۔ اچھا یاسر صاحب، یہ آپ نے جب سوچا تھیلیسیمیا کے اوپر کرنے کا، تو اس وقت بھی سوسائٹی میں اور بھی بہت ساری ڈیزیزز تھی، کینسر بھی تھا اور بھی سے، تو وائی
یعنی کہ یہ ایک اسپیسیفکلی اسی کے اوپر آپ نے کیوں سوچا ہے؟ کیا یہ کوئی آپ نے کوئی ایسا ایکسیڈنٹلی کوئی واقعہ دیکھا تھا کہ آپ نے سوچا کہ یار اس کو مجھے لے کے ایم بنا کے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اسی کے اوپر کام کرنا ہے؟ شروع میں منو بھائی کا ذکر کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منو بھائی اور سندس فاؤنڈیشن آج بھی لازم و ملزوم ہے، اور اگر منو بھائی سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستہ نہ ہوتے اور وہ سندس فاؤنڈیشن کے لیے کام نہ کرتے تو آج جو سندس فاؤنڈیشن آپ کو نظر آ رہا ہے وہ شاید نہ ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندس فاؤنڈیشن جو ہے اپنے کام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ جو ہے سندس فاؤنڈیشن کی پہچان جو ہے وہ منو بھائی ہے، اور منو بھائی آئے تو اس ادارے نے جو ہے وہ بہت کم وقت میں مشکلات کے باوجود ترقی کی اور خدمت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں، اور وہاں تک پہنچا ہے کہ جو شاید اگر منو بھائی نہ ہوتے تو ہم شاید آج ہمیں کوئی نہ اس ادارے کو، پہچان بن گئی نہ یاسین خان کو، نہ کسی کو جو ہے وہ کوئی نہ جان رہا ہوتا۔ تو آپ کا دوسرا جو سوال یہ تھا کہ تھیلیسیمیا کے یا ہیموفیلیا کے یا بلڈ ٹرانسفیوژن کا ہی کیوں وہ کیا، تو میں یہ بتاتا چلوں کہ میں کچھ دنوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جو کہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اس میں جو ہے وہ میں کام کرنے کے لیے گیا۔ تو جب میں نے وہ دیکھا کہ وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے یا ہیموفیلیا کے بچوں کے لیے کام کر رہا ہے، تو میں نے وہاں پہ اس باپ اور اس ماں کی تکلیف کو اور اس بہن اور اس بھائی کی تکلیف کو دیکھا، محسوس کیا۔ صرف محسوس نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی میزریز تھی اور ان کی جتنی تکلیفیں تھیں مجھ سے جو ہے وہ رہا نہیں گیا، مجھ سے جو ہے وہ رہا نہیں گیا، اور میں نے جو ہے وہ یہ تہیہ کر لیا کہ میں جو ہے وہ ان بچوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے جو ہے، ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ کام کروں گا، اور ان بچوں کے لیے جو اس ڈیزیز میں مبتلا ہیں، جنہیں ہر 10 دن کے بعد، ہر 15 دن کے بعد، اور جو خاص طور پہ ہیموفیلیا کے پیشنٹ ہیں یا بلڈ کینسر کے پیشنٹ ہیں، انہیں تو ہر دوسرے اور تیسرے دن جو ہے وہ بلڈ کی جو پروڈکٹس ہیں، کرائیو پریسیپیٹ، کرائیو سپرنیٹر اور پلیٹلیٹس کنسنٹریٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے کام کروں گا اور ان کی جو ہے وہ تکلیف کو کم کروں گا، کیونکہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، بالکل یہ جو ہے بڑا مشکل کام ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کیونکہ یہ میرے رب کا کام ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور اس کے کام میں جو بھی ادارہ، جو انڈیویجول، جو ٹیم جڑ جاتی ہے تو پھر میرے رب کی مدد ہوتی ہے، اور وہاں پہ بھی کام کیا، اور پھر جو ہے کیونکہ جس طرح میں نے بتایا یہ مشکل، اور اس کے لیے بہت فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اگر تھیلیسیمیا کا ایک اچھا سینٹر، معیاری سینٹر جو ہے، یا بلڈ ٹرانسفیوژن کا ایک معیاری سینٹر جو ہے، وہ اگر پورے ڈویژن میں بھی ایک ہو تو بہت بڑی یہ غنیمت ہے، اور اس وقت تو جو ہے وہ یہ تھیلیسیمیا سینٹر یا بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹر جو ہے وہ پورے پنجاب میں کہیں بھی نظر نہیں آتے تھے۔ تو میں نے جو ہے وہ ان مریضوں کے
دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے میں نے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کی اور یہ تہیہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ یہ جو ہے یہ سروس جو ہے وہ پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں، یا کم از کم جو ہے وہ ڈویژن میں جو ہے وہ پہنچانی ہے. وہ کہ آج میں شاید جو ہے وہ کامیابی اس طریقے سے نہیں مل سکی کہ پورے پاکستان میں، لیکن ہم آج شکر ہے الحمدللہ پاکستان کے چھوٹے بڑے 12 شہروں میں تقریباً جو ہے ہم کام کر رہے ہیں، جس میں کراچی ہے، پشاور ہے، جس میں پنجاب میں جو ہے ہمارے جو ہے وہ 10 سینٹرز جو کام کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں جا رہے ہیں، گلگت بلتستان میں جا رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ کشمیر میں جو ہے وہ اپنا کیا کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک دن آئے گا جو جہاں جہاں یہ سروس ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائے گی. اور میں بتاتا چلوں کہ سندس فاؤنڈیشن کا جو آغاز ہوا وہ شکر الحمدللہ بڑے بابرکت مہینے میں ہوا، رمضان المبارک میں. 22 رمضان المبارک تھا اور 22 جنوری تھی 1998. تو اس وقت سے لے کے جو ہے یہ ادارہ جو ہے وہ لوگوں کے دکھ درد میں کوشش کر رہا ہے کہ وہ کمی لا سکے. اور میرا جو ہمیشہ میرا مقصد یہ رہا ہے کہ کیونکہ ایک تو تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا یا بلڈ کینسر کے جو بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں، ایک تو وہ اس مزری میں مبتلا ہوتے ہیں، اس تکلیف اور پریشانی میں، اور جب ان کو بلڈ اور بلڈ پروڈکٹس ٹرانسفیوز ہوتی ہیں تو وہ جو ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہیپاٹائٹس والا یا HIV کچھ ایسا ریئیکٹیو بلڈ لگ جائے تو وہ جو ہے وہ چاہے لاکھوں روپیہ یا کروڑوں روپیہ جو ہے خرچ کر دیا جائے تو وہ اس کا علاج بھی نہیں ہے. تو شروع دن سے شکر ہے الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان مریضوں کے لیے، نہ صرف ان مریضوں کے لیے بلکہ مختلف ہسپتالوں میں جو گائننگ کے کیسز ہوتے ہیں، جو کوئی ایکسیڈنٹ کے کیسز ہوتے ہیں یا جو آپریشن کے کیسز ہوتے ہیں، یا ان مریضوں کو جو بلڈ پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہیں، وہ بھی ہم ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی کہ باہر سے بھی کسی کو ضرورت ہو وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے وداؤٹ اینی یعنی کہ ڈسٹریکشن، فری آف کاسٹ. جی اچھا یاسین صاحب، خواب دیکھنا ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے کسی جگہ، چونکہ یہ آپ کی تخلیق ہے، آپ کا بیبی ہے جو آپ ایک یعنی کہ نوجوان کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہے 12 برانچز کی صورت میں. اس خواب کو جب آپ نے تخلیق کیا، پھر اس کی بنیاد رکھی، تو غالب کا وہی شعر کہ یہ عشق نہیں آسان غالب. تو اس میں بہت سارے ہرڈلس بھی آئے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا ہوگا یقیناً پاکستان جیسی سوسائٹی میں رہ کے کچھ طرح کا کام کرنا ہے جہاں پہ فنانشیل ایلیمنٹ کوئی ہو ہی نہ، کہیں آنا کہاں سے لگانا ہی ہے. تو سر کبھی ایسا بھی سوچو ڈسہارڈ ہو کہ یار میں کن کاموں میں پڑ گیا یا چھوڑ دینا چاہیے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی مدد آئی ہو، چاہے وہ منو بھائی کی شعر میں ہو یا کسی اور کی شعر میں، تو آپ نے کہا نہیں میرے ساتھ تو قدرت ہے، پورا یونیورس ہے جو اس وقت میرے ساتھ چل رہا ہے، اور اس نے کوئی کام لینا ہے. پلیز. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں یہ جو خیر کا کام ہے اور فلاح کا جو کام ہے، چیریٹی کا جو کام ہے، یہ بہت مشکل ہے. مجھے پتا ہے اور لوگوں کو سیٹسفائی کرنا اور کنونس کرنا، آپ لوگوں کو کبھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے. آپ کو خود جو ہے وہ سیٹسفائی ہونا پڑتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ 100% ہے. بالکل. اور آپ کو جب رات کو نیند آتی ہے تو وہ اگر سکون کی نیند آتی ہے اور آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت صحیح کر رہے ہیں. آپ کے اوپر جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان کو آپ خاطر میں لانا ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں اس میں سب سے بڑھ کر جو چیز یہ ہے کہ انسان کی نیت کا ٹھیک ہونا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نیت سر آپ کی بھی ٹھیک ہے، نیت میری بھی ٹھیک ہے. جو میرے یہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، میرے جو ویورز ہیں، جو فالوورز ہیں آپ کے، یا جو دیکھتے رہتے ہیں آپ کا چینل، آپ کی ہمارے ویوز، آپ کے ویورز، ان کو یہ کہنا ہے کہ نیت وہ ہوتی ہے ٹھیک جو وہ دوسرے کے لیے ٹھیک ہو. اور یہی بات ہے کہ اس نیت کو لے کر ساتھ چلیں
اس میں اتنی مشکلات آئی ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ بندہ سوچتا ہے میں کن چکر میں پڑ گئی یار، میں بزنس کرتا یہ کرتا اس میں وہ کرے، لیکن وہ پھر ایک ذات اسے، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ رب کے کام ہے، یہ رب کی صفت ہے، یہ رب کی عنایت ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے. اگر آج آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں سندس فاؤنڈیشن کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے. یہ جو 2 ہتھیلیاں ہیں ان میں یہ 10 انگلیاں ہیں. پاکستان میں اگر بہت مشکل سے میں یہ کہتا ہوں کہ ٹرانسیجن کے اگر کوئی ادارے ہوں گے یا ہیں تو وہ شاید اس ہتھیلی کی جتنے بھی انگلیوں جتنے نہیں ہوں گے، جو معیاری کام کر رہے ہیں، جو مریضوں کو جو ہے وہ ان کی واقعی خدمت کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ دیکھا دیکھی جو ہے ہر بندہ جو ہے، فرض کریں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میرا تعلق بالکل میڈیکل بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے. میں تو وہ بندہ ہوں کہ مجھے اگر اوائل عمری میں میرے نانا نے جو ہے وہ جو عالمی جنگ، جسے جنگ دور مشاہد کہتے ہیں، جب دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا، تو میں جب گاؤں جاتا تھا تو میرے نانا یہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا، میں کہتا تھا کہ مجھے ایک دن میرے نانا نے کہا، جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے، کہ بیٹا تم کبھی خون نہ دینا، خون کا عطیہ نہ دینا، خون نہ دینا. میں نے کہا نانا کیوں؟ ابھی بہت چھوٹا تھا، میری عمر بھی شاید نہیں تھی وہ، لیکن میرے نانا مجھے کیا بتا رہے ہیں. میں نے کہا نانا کیا؟ کہتے ہیں یہ جو، کیونکہ وہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے آنکھیں جو ہے اندر کو چلی گئیں، ٹھیک ہے نا، وہ جسے کمزوری ہم کہتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے خون اس وقت دیا تھا ایک فوجی کو، تو وہ آج تک جو ہے وہ کمزوری جو ہے وہ دور. اور ایک واقعہ ہوا کہ میرے ابھی میری عمر تقریباً جو ہے وہ 16-17 سال تھی، 16 سال تھی یا 17 سال تھی. تو میں ہاسپٹل میں میرے بھائی کا جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ ایڈمٹ تھا. تو مجھے فون آیا وہاں سے کہ بچے کو جو ہے وہ بلڈ کی ضرورت ہے، آپ آ جائیں. حالانکہ میرا بی پازیٹیو بلڈ گروپ ہے. اس وقت تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بی پازیٹیو ہے یا نہیں، لیکن ان کا اے پازیٹیو تھا. لیکن میں ہاسپٹل گیا ضرور، لیکن میں جو ہے وہ رات کو گیا. اچھا، کہ میں نے کہا یہ کسی طریقے سے بلا ٹال جائے، وہ مجھے نانا کی بات یاد ہے. لیکن جب میں نے ان بچوں کے لیے کام کیا اور ان کو ہر بندہ جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے، اور میں نے سوچا کہ یار یہ کیا ظلم کر رہے ہیں. تو جب میں نے ایک دن دیکھا ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ چیئر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بلڈ دے رہے ہیں. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں بچے کے لیے بلڈ دے رہا ہوں. تو پھر جب انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تو وہ دن گیا، اور آج یہ سفر جاری ہے. اور میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کا کوشچن اسی پہ آ جاتے ہیں کہ مشکلات. تو جب آپ لوگوں کی خدمت سچے جذبے کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ جو ہے آسانیاں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک ایسا موقع آیا کہ رمضان کے مہینے میں بلڈ کلیکشن کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے. رمضان میں جو ہے بہت کم تعداد میں، تو ہم لوگ جو ہے بلڈ کیمپنگ کرتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کرتے ہیں. تو تقریباً 15-20 دن پہلے سے جو ہے وہ ہم کیمپس لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اس طرح کا موقع آیا تو ہمارے پاس بالکل بلڈ بیگ خریدنے کے لیے پیسے بالکل نہیں تھے. اور ہوا کیا کہ اب پریشانی، اب ہم کسی ڈپٹی کمشنر سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیں، کسی سے کہہ رہے ہیں تو کچھ نہیں. اور تقریباً جو ہے وہ 9 سے 10 دن رہ گئے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا، تو ایک سلوار قمیض میں، یعنی وہ خود جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں مزدور لگ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ آپ ہیں یہاں پہ، آپ کی زیر نگرانی یہ ادارہ چلتا ہے؟ میں نے کہا جی میں کوشش کرتا ہوں، اور میں بھی ایک اس چیز کا حصہ ہوں، میں بھی ایک خدمتگار ہوں.
انہوں نے کہا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس بات کو کنٹینیو کریں گے ہم ضرور. تو ملتے ہیں آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. خوابوں سے تعبیر تک پاورڈ بائی دا ڈرمو ایکسپرٹ, پاکستان لارجسٹ اسکن کیئر برانڈ. اور میرے ساتھ موجود ہے پریزیڈنٹ سندس فاؤنڈیشن یاسین صاحب. یاسین صاحب, وہی والی بات ہے کہ پھر دریا قطرے سے قطرہ ملتا گیا اور دریا بنتا گیا. تو رائٹ ناؤ بتائیے گا, اتنے سال گزرنے کے بعد اور 12 سینٹر کھلنے کے بعد ابھی سندس فاؤنڈیشن کہاں پر ہے, اور آگے وہ خواب جو آپ نے دیکھا تھا یہ کن کن آنکھوں کی زینت بن چکا ہے, اور آگے یہ خواب کہاں تک جانا ہے؟ میں سب سے پہلے تو وقفے کے سے پہلے جو جی بات ہو رہی تھی کہ جو مشکلات آتی ہیں اور وہ کس طرح جو ہے رب تعالیٰ کی ذات مدد فرماتی ہے, تو میرے پاس جو ہے وہ صاحب آئے اور وہ بھی اپنے حلیے سے جو ہے وہ ایک درویش لگ رہے تھے اور میری طرح کے غریب آدمی لگ رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. میں نے کہا ایک کام کریں, کہتے میں نے دیکھا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے کہ میں کئی دفعہ ہو کے گیا ہوں اور آپ لوگ کام کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا کہ میں اب ان کو کیا بتاؤں. تو لیکن میں نے جو ہے وہ ہمت کر کے میں نے انہیں بتایا کہ ہمیں آج کل رمضان آنے والا, اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے بلڈ کیمپنگ کرنی ہے, ہمیں جو ہے وہ بلڈ بیگس کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کی اسکریننگ کا مرحلہ آنا ہے, اس اسکریننگ کٹس کی ضرورت ہے, کیمیکل کی ضرورت ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ بات سنی, تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے اپنی جیب سے وہ ایک لفافہ نکالا, جو انہوں نے اپنی جیب میں نکالا, تو وہ نکال کے جو ہے وہ رکھ لیا تھا, اور اس میں جو ہے وہ میں نے دیکھے کہ 100 کے 500 کے جو ہے وہ نوٹ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں, اور وہ اتنے پیسے تھے کہ وہ جو ہے ہمارے رمضان کی ضرورت سے بھی بڑھ گئے تھے. تو مجھے اس دن سے یقین یہ ہوا, یقین تو مجھے پہلے بھی تھا کہ میرے رب نے مدد کرنی ہے, یہ رب کا کام ہے, لیکن اس دن میرا مزید جو ہے یقین جو ہے میرا ایمان پختہ ہو گیا کہ جو ہے جو بھی مشکل آئے گی یا جو بھی تکلیف آئے گی میرے رب نے. اور آج جہاں پہ ہم یہ مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں, ہر دن ہر مہینے ہر سال چیلنج ہوتا ہے, لیکن رب تعالیٰ کی ذات کہیں نہ کہیں سے مدد کرتی رہتی ہے, اور ہم جو ہے یہ معیاری کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں, اس اچھی سروسز کو. آج شکر ہے الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن کی ایک بہت بڑی میڈیکل ٹیم جو ہے وہ اس کو جو ہے نا تمام میڈیکل کی اور ٹیکنیکل امور کو وہ دیکھتی ہے, ایڈمنسٹریشن وغیرہ کو جو ہے وہ باقی لوگ دیکھتے ہیں, یعنی یہاں پہ جس کا جو کام ہے وہ کام وہ کرتا ہے, اور باقی جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہم مشورہ دیتے رہتے ہیں, سپورٹ کرتے رہتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اور وہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, جو کہ اوورسیز کے جو لوگ ہیں وہ اتنے کھڑے نہیں ہیں, شاید ہمارا پیغام ان تک نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اوورسیز کے بھی درجنوں لوگ ہیں جن کو پتہ ہے ہماری سروسز کا, وہ ہمیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو لوکل ہیں پاکستانی, جو جن میں غریب بھی ہیں, امیر بھی ہیں, اور ہر طبقے کے ساتھ رکھتے ہیں, جو اپنی زکوٰۃ اور عطیات اور صدقات دے سکتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں, جو خون کی عطیات دے سکتے ہیں وہ خون کی عطیات دے سکتے ہیں, جو مورل سپورٹ دے سکتے ہیں وہ مورل سپورٹ دے سکتے ہیں, دیتے ہیں, اور جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں اور ہماری ڈائریکشن کو ٹھیک کرتے ہیں وہ ہمیں ڈائریکشن دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ سفر جو ہے وہ اس کو آگے کس طرح, تو اس میں شکر ہے الحمدللہ لوگ آتے رہتے ہیں,
اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ سفر میں شامل ہوتے رہتے ہیں. جس طرح میں ذکر کروں خالد عباس ڈار صاحب ہمارے ساتھ شامل، وہ اس کام میں جو ہے ہمارے شانہ بشان ہے. سہیل احمد عزیزی صاحب ہیں، سہیل وڑائی صاحب ہیں، حسن نثار صاحب ہیں، افتخار ٹھاکر صاحب ہیں، خالد بیگ صاحب ہیں، اور میں اتنے لوگ ہیں کہ میں شاید جو ہے وہ ان کا نام بھی نہ بہت سے مورلی ہے، فزیکلی ہے، فائنینشلی بھی اسی کو کر سکتے ہیں، اور بزنس مین ہیں، عام آدمی ہیں جو ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور ہم جو ہے جو خواب دیکھا تھا سندس کا وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پورا کر دیا. لیکن اب جو اگلے ہمارے خواب ہیں، اگلے خواب یہ ہیں کہ جو ہے، اور یہ خواب بھی شروع سے تھا کہ ہمارے اس ملک پاکستان سے تھیلیسیمیا بیماری کا خاتمہ ہو جائے. یہ جو ماروسی بیماری ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کے لیے شکر ہے الحمدللہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. آپ نے ہماری جدید لیبارٹری دیکھی جس میں ہم کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے، عام لوگوں کے، اور جو شادی کی عمر پہ پہنچ رہے ہیں ان جوڑوں کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، یعنی تھیلیسیمیا اسکریننگ ان کی کر رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی نکلتا ہے تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں. اور اب اس آگاہی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھیلیسیمیا کی بیماری کے بارے میں ہم انہیں بتائیں، کیونکہ آج تو اس کا علاج واحد یہ ہے کہ آگاہی ہو اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. شادی سے پہلے ٹیسٹ کروا دیا جائے تاکہ اگر کوئی جو ہے وہ مائنر جو آپس میں آتے ہیں ان کل کو جو ہے ان کا جو ہے میجر تھیلیسیمیا بچ جائے، تاکہ وہ اس کرب اور اس اذیت سے جو ہے بچ جائیں. اور یہ اسلامی پوائنٹس کے نقطہ نظر سے بھی بالکل جائز ہے، اور جو ہے میڈیکل سائنس تو وہ ہے. اور ہمارا جو سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ اس بیماری کا ہمارے ملک پاکستان سے خاتمہ ہو. جو اس کے اوپر کروڑوں اور اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں وہ ان بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ خرچ ہوں. ہم اس معاشرے کی نوجوان نسل کی جو ہے وہ صرف تعلیم نہیں دینا چاہتے، ہم ان کو تربیت بھی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ تعلیم اور تربیت جو ہے وہ لازم و لزوم ہے. صرف تعلیم حاصل کرنے سے نہیں، تربیت بھی وہ جو دی جائے. اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم میں آ رہے ہیں. ہم نے اپنے یہاں جو ہے وہ اسکول جو ہے ان بچوں کے لیے جو ہے وہ سیالکوٹ میں اور اسلام آباد میں جو ہے وہ شروع کر دیے ہوئے ہیں. اور ہمارا جو ہے کہ ہم اب ان بچوں کو نہ صرف یہ تھیلیسیمیا ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے بچوں کو بلکہ باقی بچوں کو بھی جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم دیں. ہم انہیں جو ہے وہ نرسنگ کی تعلیم دیں، ہم انہیں جو ہے وہ جتنی الائڈ ہیلتھ سائنسز کی اس کے وہ دیں. یہ ہمارا خواب ہے. اور لیکن سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ تھیلیسیمیا فری پاکستان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیکنیکل لوگ ہوں جو اس کام کو سمجھ سکیں. بالکل ٹھیک. یاسین صاحب، باتیں تو واقعی بہت ساری کی جا سکتی. یہ آپ کا یعنی کہ ایشو ایسا ہے اور یہ پاکستان کا ایشو ہے جس کو آپ یعنی کہ حل کرنے کی کوشش میں ہیں. یاسین صاحب، کوئی خاص میسیج جو آپ پاکستانی عوام کو، ہمارے ینگسٹرز کو CSR کے حوالے سے، سندس فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے، ایشین ٹریڈ ڈیل کا سر پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. تمام منسٹریز، تمام پرائم منسٹر ہاؤس تک، پریزیڈنٹ ہاؤس تک ہمارا یہ میسیج جاتا ہے، تمام فارن افیئرس تک جاتا ہے، اداروں تک. آپ کی آواز بالکل ایسی ہوگی کہ ہر پاکستانی سن رہا ہے. پلیز. سب سے پہلے تو میں جتنے بھی لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ مخیر حضرات جو اپنی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات جو ہے وہ مختلف اداروں کو دیتے ہیں، جس طرح کہ وہ سندس فاؤنڈیشن کی ہے، میں ہمیشہ یہ آپ کے چینل کے توسط سے بھی اور باقی چینلز پہ بھی جب بھی مجھے اتفاق ہوا بات کرنے کا، خاص طور پہ رمضان میں بھی اور عام دنوں میں بھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چاہے سندس فاؤنڈیشن کو بھی اپنی زکوٰۃ، خیرات اور عطیات دیں تو وہاں پہ بھی وزٹ کر کے دیکھیں، اس کو بھی دیکھ بھال کے دیں.
کیونکہ جب رمضان آتا ہے یا عام دن آتے ہیں تو جس طرح برسات میں ہمارے یہاں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ مینڈک جو ہے وہ نکل آتے ہیں، تو اسی طرح زکوٰۃ خیرات کے مہینے میں بھی اور خاص طور پہ رمضان میں بھی ایسے اداروں کی بھرمار ہوتی ہے جن کو جو ہے آپ پورا سال یا زندگی میں کبھی نام نہیں سنا، جن کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے سوسائٹی میں، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سندس فاؤنڈیشن میں جو مریض بچے ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے، جو آپ نے سندس فاؤنڈیشن کو دینا ہوتا ہے، یا وہ معیاری ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ ان کا حق مانا جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ اپنی زکوٰۃ خیرات اور عطیات اور صدقات دیں تو دیکھ بھال کر دیں تاکہ جو ہے وہ ضائع نہ جائیں. اور میری جو ہے وہ تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کی مدد کریں. جو ہم ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، جو ہم الائڈ ہیلتھ سروسز کا انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو علاج و معالجہ ان مریضوں کا جاری ہے اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ جو 12 سینٹرز ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف شہروں میں، آپ کسی سینٹر میں بھی جو ہے وزٹ کریں. وزٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کا حصہ بنیں اور سندس فاؤنڈیشن کی مالی معاونت کریں. اور جو لوگ مالی معاونت نہیں کر سکتے، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو نوجوان ہیں، وہ ان مریضوں کے لیے خون کا عطیہ دیں اور جو ہے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. ہماری جو ہے وہ مالی مدد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اخلاقی مدد بھی کریں. تو اس سے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں، نہ صرف سندس فاؤنڈیشن بلکہ سندس فاؤنڈیشن کے مریض بچوں کو بہت مدد حاصل. یقیناً وہ لوگ نا ہمدردی کے بھی مستحق ہوتے ہیں جو ایسا پیشنٹ ہوتا ہے. اور آخر میں جو ہے وہ میں حکومت سے جو ہے میرا یہ مطالبہ ہے، یہ گزارش ہے. اچھا، ہمیں جو ہے وہ حکومت ہماری مدد کر رہی ہے. حکومت جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں مختلف اداروں کی مدد کرتی ہے، وہ چاہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے ہیں یا باقی ڈیزیز کے حوالے سے ہیں. لیکن وہ مدد جو سندس فاؤنڈیشن کی ہو رہی ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے آفیشلز جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اگر میں خاص طور پہ اگر میں نام لوں خواجہ سلمان رفیق صاحب کا اور خواجہ عمران نذیر صاحب کا اور باقی بھی جو جس طرح سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں، ان کے جو منسٹر ہیں شوکت بٹ صاحب، وہ جو ہے اس ادارے کی، اور باقی لوگ بھی مدد کرتے ہیں. اور جس طرح جو ایجوکیشن منسٹر بھی جو ہے سکندر حیات صاحب وہ مدد کرتے ہیں. اور آپ جتنے سیکٹریز ہیں، چیف سیکٹری ہیں، جتنے پولیس کے ہیں، اور خاص طور پہ جو سی ایم جو گزرے ہیں اور موجودہ سی ایم سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ سندس فاؤنڈیشن آئیں، ان مریض بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں. کیونکہ میں سی ایم صاحبہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کی والدہ محترمہ نے جس تھیلیسیمیا سینٹر کا F9 پارک میں افتتاح کیا تھا، اور وہاں پہ آج ہزاروں بچوں جو ہے وہ علاج کی سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس لیگیسی کو سندس فاؤنڈیشن لے کر چل رہا ہے. تو وہ آئیں سندس فاؤنڈیشن میں، دیکھیں کہ کیا کام ہو رہا ہے. اور ان کی والدہ نے جو کام جو ہے وہ افتتاح کیا تھا وہ آج بھی جاری ہے. اور ہماری جو ہے جو ہمارے راستے میں حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں اور اس ادارے کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ ہم جو ہے وہ ان بچوں کے لیے کر سکیں. اور اسی طرح جو ہے میری وفاقی حکومت سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہماری مدد کریں، اور باقی حکومتوں سے بھی گزارش ہے کہ نہ صرف وہ جو ہے سندس فاؤنڈیشن کی بھی مدد کریں اور باقی ادارے جو اچھا کام کر رہے ہیں ان سب کی بات کریں. میں صرف سندس فاؤنڈیشن کی مدد کی یا اس کی نہیں کرتا، میں جتنے ادارے ہیں میں ان تمام سارے ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. یاسین صاحب، آپ کا کام بہت بڑا ہے، آپ کے قد سے بھی بڑا آپ کا کام ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہماری جب اگلی کسی نشست میں ہم بیٹھیں گے تو یہ 12 سے 24 اور 24 سے 36 کا سفر جاری ہوگا. یقیناً ناظرین، نیتیں جب صاف ہوتی ہے اور اللہ مدد بھی ان لوگوں کی کرتا ہے، جس کی ایک زندہ مثال یاسین خان صاحب اور ان کا ادارہ سندس فاؤنڈیشن ہے، جو کہ
यानी कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक यानी कि अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी न किसी हवाले से सोसाइटी को। और ये काम चाहे यासीन साहब रहे ना रहे, कोई और रहे ना रहे, ये काम चलता रहेगा, क्योंकि ये अल्लाह का काम है। और अल्लाह ताला जिस तरह यासीन साहब ने फरमाया है वही इसकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं, वो चल भी रहे। मुन्नू भाई थे, बहुत अच्छा काम किया, कई लोग और भी आएंगे, अदारों में चले भी जाएंगे, लेकिन हमेशा बादशाही अल्लाह ताला की रहेगी। और मेरी दुआ है कि मेरे अर्ज़ वतन पाकिस्तान में कोई बच्चा, कोई बड़ा जो है वो खून की कमी की वजह से या थैलेसीमिया जैसी बीमारी में मुब्तला ना हो। ये मेरी दुआ भी आज के दिन, और इस अदारे को अल्लाह ताला यूँ ही तरक्की दे, और ये दिए से दिया यूँ ही जलता रहे, वो चिराग बन के चमकते रहे। इसी के साथ शाहिद मियाँ को इजाज़त दीजिए। ख्वाबों से तबीर तक का ये सिलसिला जारी है। हम मिलेंगे अगले सफ़र में एक नए गेस्ट, एक नई पर्सनैलिटी के साथ। इसी के साथ इजाज़त है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ, पावर्ड बाय द डर्मो एक्सपर्ट, पाकिस्तान लार्जेस्ट स्किन केयर ब्रांड एंड ई कॉमर्स स्टोर। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ स्टार से और कॉर्पोरेट हेड से आपको मिलवाते रहते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपने शोबे में एक आला मुकाम पैदा किया होता है, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारी उनकी खिदमात होती हैं। आज मेरी ये 170 एपिसोड होने जा रही है, और मेरी हर एपिसोड एक से बढ़ के एक तो रही है। लेकिन आज जिस जगह पर मैं, जिस अदारे में मौजूद हूँ नाज़रीन, मेरे लिए बहुत बाइस फ़ख्र की बात है। इन लोगों का काम खूब से खूब तर है, और खूब से खूब तर की तलाश में है। ये इन्होंने जो भी किया, इस अदारे की बुनियाद कैसे रखी गई, कहाँ से शुरू हुआ, इसका पर्पस क्या था, और कौन कौन से लोग इनसे जुड़ते गए, आज हम इसी गुफ्तगू में इनके जो CEO हैं, इनके चेयरमैन हैं, सबसे बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुंदस फाउंडेशन की। सुंदस फाउंडेशन ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग जानते हैं। जहाँ पर सुंदस फाउंडेशन का नाम आता है तो इनका मेन जो स्लोगन लोगो है वो है सेव लाइफ, जिंदगी बचाएं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापे तक हर उस शख्स को जो इस बीमारी में खुदा न ख्वास्ता मुब्तला है उसको लड़ना पड़ता है। लेकिन ये उसकी तकलीफ को वेरी फर्स्ट डे से आसान करने की कोशिश में गामजन है ये अदारा, और अपने मौजूदा वसाइल में रह के जो कुछ ये अदारा कर रहा है, और मैंने खुद से इस पूरे अदारे का विज़िट किया है, और मेरी खुशकिस्मती एज ए गेस्ट में आज इसमें आया हूँ, और इन लोगों ने जो इज़्ज़त दी है मैं उसके लिए भी मशकूर हूँ। और मैं इसका एक यानी कि आंखों देखा हाल जो होगा वो मैं दिल के रस्ते से इस ज़ुबान के कलामात के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। यकीन मानिए ये एक स्टेट ऑफ आर्ट है, और ये अदारा आप लोगों से है, आप लोगों के ताउन से है। आज हम कोशिश करेंगे इसके पीछे लेगेसी क्या है, इसके पीछे सोच क्या थी, कौन से लोग इस सोच को लेके चले हैं। आज उनसे मैं उन हीरोज से आपको मैं मिलवाऊंगा। मेरे साथ मौजूद है सुंदस फाउंडेशन के CEO अब्दुल सत्तार साहब। अब्दुल सत्तार साहब किसी तारीफ का मुहताज नहीं है। मैं टाइम ज़ाया किए बगैर उनकी तरफ चलूँगा और सुंदस फाउंडेशन के ऊपर बात करते हैं। हम मेरे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा ख्वाबों से तबीर तक। सर, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक का सफर है, पावर्ड बाय द डर्मो एक्सपर्ट, पाकिस्तान लीडिंग ब्रांड है। और मेरी खुशकिस्मती है मैं सुंदस फाउंडेशन के एक स्मार्ट CEO के साथ मौजूद हूँ। सर, ये आगाज़ अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने अपने तारुफ में कहा कि ये जर्नी बहुत लंबी होगी, ये ख्वाब क्या था आपके चेयरमैन का, और इस ख्वाबों की तबीर का छोटा सफ़र है, तो वो ख्वाबों की तबीर को अब गामजन कैसे हुआ? क्योंकि पाकिस्तान की जैसी इन्वायरमेंट में रह के एक ऐसा काम करना और कर जाना, और फिर यानी कि उसको मेंटेन करना और चलते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज अब्दुल सत्तार साहब से सुनूंगा सुंदस की कहानी आपकी जुबान में, प्लीज। मियां साहब के
آنے کا بہت شکریہ. اور آنر از آل مائن. آپ نے جس طرح سے سندس فاؤنڈیشن کا تعارف کروایا اور جس طرح سے آپ نے پیشن کا مظاہرہ کیا، مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے کیونکہ ابھی وزٹ کی ہے تو آپ کیا محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن یہ دل والے محسوس کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، یہ سفر تو بہت لمبا بھی ہے اور بہت مختصر بھی ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ 1998 میں اس کو، جس کو میں آئی تھنک آپ کے پروگرام کے پرائے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو خواب ہے اس کو محمد یاسین خان جو ہمارے فاؤنڈر ہیں انہوں نے دیکھا. اوکے. وہ ایک ایسے ادارے سے وابستہ تھے جو تھیلیسیمیا کے متعلق تھا، تو پھر ان کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے چاہیے کہ میں اس سے بھی فردر اسکیل پہ جا کے اس کو کروں، تھوڑا سا بڑے اسکیل پہ، تھوڑے سے بڑے اسکیل پہ کروں. تو انہوں نے پھر سندس فاؤنڈیشن کی تعمیل ڈالی اور یہ سفر 1998 سے شروع ہو گیا. اچھا، اس کے بعد جیسے وہ نریٹ کرتے ہیں اور ہم بھی مختلف لوگوں سے سنتے ہیں، تو وہ بڑا مشہور اردو کا وہ محاورہ یا محاورہ ہے کہ وہ جو قافلہ ہے بنتا گیا، تم چلتے گئے قافلہ بنتا گیا. تو پھر مختلف لوگ ساتھ ملتے گئے. سب سے آئی تھنک ٹرننگ پوائنٹ جو ہمیں بتایا جاتا ہے یا ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اس کو تھوڑے عرصے کے بعد ہی منو بھائی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دی، جب انہوں نے اس کو جوائن کیا اور اس کا پیٹرنیج کیا اور اس کو اپنی سرپرستی میں قبول کر لیا اور اس کو ٹائم دیا، تو پھر اس ادارے نے ماشاء اللہ دن دوگنی یا رات چار کی ترقی کی. اور ان کی وجہ سے اور پھر یاسین خان صاحب کی محنت اور خلوص کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑتے گئے. اور کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ اس ادارے میں جن بچوں یا جن لوگوں کی پیشنٹس آپ کہہ سکتے ہیں دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کا تعلق ہماری سوسائٹی کے انفارچونیٹلی بڑے ونریبل طبقے سے. تو وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پروبیبلی اور بہت سارے ایسے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں کہ صحت ہو سکتا ہے ان کی ایسی پریورٹی نہ ہو، اور یہ مرض بھی ایسا ہے کہ جو بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. تو یہ ایک ایسا کام تھا جو مشکل بھی تھا، مشکل ہے، اور یونیک اس کانٹیکس میں بھی تھا کہ دیر ور ناٹ مینی آرگنائزیشنز جو اس کو لے کے چل رہی تھی. تو پھر پاکستان کے عوام نے ایز اے ہول بھی جب منو بھائی جیسے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ایز اے برانڈ ایمبیسڈر آ گئے. ہاں جی بالکل. اور پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پریکٹیکلی کام ہو رہا ہے، بیکاز آپ نے بھی آج بڑی عنایت کی کہ آپ آئے، آپ نے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ دس از اے ڈفرنٹ ورلڈ، جہاں پہ جا کے بندہ اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے اور بندے کو محسوس ہوتا ہے، زندگی کا احساس ہوتا ہے، زندگی کا احساس ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ایز اے ہول یہ جو خواب تھے جب یہ تعبیر بنے نا تو اس میں پوری قوم کا حصہ ہے. جیسے ہم آپ سے ابھی ذکر کر رہے تھے کہ سندس فاؤنڈیشن مکمل طور پہ ڈونیشنز پہ چلتا ہے، اور ابھی تک ہم کوئی ایسا سسٹینیبل اور پروجیکٹ جو کمرشل ہو وہ تو نہیں کر سکے لائک ادر انسٹیٹیوٹس، بیکاز اس ملک میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کی تعداد اتنی بڑھ رہی ہے کہ ہم سندس فاؤنڈیشن کے سینٹر ہی کھول رہے ہیں. ملک میں تقریباً 12 کے قریب سینٹر ہو گئے ہیں. تو ہمارا کوئی کمرشل وینچر تو نہیں ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ پبلک کی ڈونیشنز پہ چلتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ اس کی گروتھ کو دیکھتے ہیں، جب اس سبکار خیر کو دیکھتے ہیں، تو اس میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ پاکستان کے لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا، جن کے تعاون سے یہ ادارہ آگے ابھی تک چل رہا ہے. ابھی چل رہا ہے ماشاء اللہ، ابھی چل رہا ہے. میں جیسے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اب تو ماشاء اللہ ہم کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ہیں. ہمارے کوئی تقریباً 12 کے قریب سینٹرز ہیں
اور یہ 12 سینٹرز جو ہیں دے آر بیسیکلی ہیونگ لیبس کی فیسلٹی، یعنی سب کچھ جو یہاں پر موجود ہے مکمل ایک جو اسٹینڈرڈ ورلڈ اسٹینڈرڈ کا جو بلڈ بینک ہوتا ہے اس بلڈ بینک کو ہر جگہ پہ ہم مینٹین کرتے ہیں. تو وہ ہے. اب آگے گروتھ کے بھی پلان ہے، وکاس جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پشاور میں کوئی تھیلیسیمیا سینٹر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے جو بچے ہیں، وہاں پہ جو مریض ہیں، ان کو اسلام آباد ٹریول کرنا پڑتا ہے. لاہور ہمارے اس سینٹر میں بھی ہوا ہے، تو ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم پشاور میں بھی جائیں، ہم کوئٹہ میں بھی سینٹر کھولیں، ہم رحیم یار خان میں بھی سینٹر کھولیں. تو ہمارے یہ پلان میں ہے. یعنی پیریفریز اور ایڈوانس رورل ایریا جس کو کہہ سکتے ہیں. ہاں، یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے مجھ سے سوال کیا اور بڑا ریلیونٹ سوال ہے کہ جو پیریفریز ہیں نا، کیونکہ میرے ضرورت بھی ادھر زیادہ ہے، ضرورت بھی ادھر، یہ بیماری ڈیولپ بھی ادھر. بالکل ایسے ہے. تو عرب ٹو یعنی بالکل ایسے. تو ہم حافظ آباد میں بھی موجود ہیں، اچھا، ہم وزیر آباد میں بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو ایک اور فرض ادا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے جو آپریشنز ہیں اس میں ہمیں بلڈ ڈونیشنز کے لیے بڑے دور دور کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ یقین کریں گے کہ بلڈ ڈونیشنز کے لیے جو ہم کیمپ ارینج کرتے ہیں، بعض اوقات ہم 400 کلومیٹرز کا 300 کلومیٹر، بیکاز آبویسلی جو بلڈ ڈونیشن ہے اسی سارا کچھ چلتا ہے. ان بچوں کو تو بلڈ کی ضرورت ہے. تو ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم 7 میڈیکل کیمپس کا بھی انعقاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارے ڈونرس ہیں ان کی تو ہم بلڈ اسکریننگ کرتے ہیں، ہم HIV کی بھی کرتے ہیں، ہم ہیپاٹائٹس C کی بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ فیسلٹی بھی دیتے ہیں کہ وہاں پہ جو جنرل پبلک ہے ان کو بھی ہم یہ فیسلٹی دیں. تو ہم وہاں پہ جو بلڈ کیمپس ہیں ان میں میڈیکل کیمپس کا انعقاد کرتے ہیں، ان کو ہم بلڈس کی پوری رپورٹس دیتے ہیں، جس طرح آج کل کے دور کے مطابق ایوری از اویلیبل آن کمپیوٹرس. ہم آن لائن، ہاں آن لائن ہے، ہم ان کا ریکارڈ پورا رکھتے ہیں. ہمارے جو ایبل لوگ ہیں، جو ماہر لوگ ہیں، وہ ہر طریقے کے ساتھ ان کے ٹیسٹ بڑے ہی عالمی معیار پہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق ان کے مطابق وہ منعقد کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے، اور اس سے وابستہ اور بھی بہت سی چیزیں. اچھا عبدالستار صاحب، وہی بات، یہ عشق نہیں آسان اور یہ سفر نہیں آسان والی. تو تم چلتے رہے تو قافلہ بنتا رہا، دیے سے دیا چلتا رہا تو روشنی ہوتی رہی. نو ڈاؤٹ اب بھی میں دیکھتا ہوں جب منو بھائی مرحوم، جس طرح آپ نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، بالکل باقی ہمارے لیجنڈ بھی تھے. اچھا اس ادارے کی بنیاد تو ٹھیک ہے یاسین خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی زندگی دے اور اس ادارے کی خدمات ان کی ہیں، لیکن جب منو بھائی کا نام آتا ہے نا تو لگتا ہے سندس فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے مسکراتا. بالکل ہمیں لوگوں کو بتانا سافٹ فیلنگ آتی ہے منو بھائی. ٹھیک ہے. تو سر دوسری طرف میں اس کا ایک ڈارک پہلو یہ اگر میں بتاؤں کہ بھی تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے، کیونکہ 1998 میں یہ ادارہ قائم ہوا، یہ تو اس سے پہلے بھی ہوگی ڈیفینیٹلی، اور ہے سائڈ ایریا میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ جب کسی ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بچے میں یہ پرابلم ہے تو ایک دم سے اس کو شوق تو ہوتا ہوگا کہ یہ پوری زندگی میں ساتھ چلنے والی ڈیزیز ہے. تو آپ اس کو ریبلیٹیشن کے طور پر کس طرح سے لیتے ہیں؟ یعنی کہ مینٹلی طور پہ بھی اس کو آپ تھوڑا سا یعنی اس کا جس کو کہتے ہیں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں پہ اور ٹوٹلی جس طرح سے میں علاج دے کر ٹریٹمنٹ اسی ایک طرز ہے، اسی طریقے سے آپ چل رہے ہیں؟ یہ ایک لوگوں کو اویئرنیس بھی ہوگی، جنریشن بھی محفوظ ہوگی اور آنے والے لوگوں میں بھی جائے گی. یہ بڑا ایک ریلیونٹ سوال ہے، اور آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں اس کا تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت ہے تو میں تھوڑا سا اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ڈسکرائب کریں کہ دیکھیے جیسے آپ نے بتایا نا کہ جب پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے تو ان کو تو شوق ہوتا ہے. اچھا یہ ایسا شوق ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے نا فرض کیا میں ہوں فادر اس وقت، آپ کے بھی ماشاء اللہ بچے ہیں، اور ہمارے ان بچوں کے بارے میں کچھ خواب ہے. فار ایگزامپل میرا خواب ہے کہ میرا کوئی بچہ ہے، میرا بیٹا میری بیٹی وہ یونیورسٹیز میں پڑھی، وہ ڈگریز لیں، ان کو اچھا روزگار، وہ ایک یہ ہمارے یہ خواب ہیں کہ اچھے سے اچھے ادارے میں. اس پر سر مزید بات کرتے ہیں ہم.
عبدالستار صاحب آپ بتا رہے تھے جیسا میں نے آپ کو کہا بیفور بریک کہ ایک دم سے بندہ سکتے میں انسان آ جاتا ہے کیونکہ اس کا وہ خواب ہوتا ہے, اس کی اولاد اس کا ایسٹ بھی ہے, خواب بھی ہے. جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ یہ ڈیزیز وہ ہے جس نے عمر بھر ساتھ چلنا ہے, جو مجھے ابھی تک آپ کے ادارے میں بریف کیا گیا ہے, تو اس صورت میں اس کا سی این ایس سسٹم تو ڈسٹرب ہوگا ہی ہوگا. تو آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس کو تھوڑا سا نارملائز کرنے کے لیے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی اولاد جو ہے ہم اس کو نارمل لے آئیں گے اور پھر لائف میں وہ عام بچوں کی طرح ویسی ہوگا سب کچھ؟ پلیز. میں وہی آپ کو وضاحت کر رہا تھا کہ دیکھیں جیسے آپ نے فرمایا کہ خواب ہوتے ہیں پیرنٹس کے, اچھا وہ نوعیت خوابوں کی بڑی چینج ہو جاتی ہے. اب خواب جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ میرا بچہ کسی اچھے ادارے میں پڑھے, وہ تو رہتا ہی ہے, لیکن جو حقیقی خواب بن جاتا ہے وہ یہ بن جاتا ہے کہ بچہ سروائیو کرے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا آگنی ہوتی ہوگی. اچھا اس کے لیے نا آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ سندس فاؤنڈیشن نے وقت کے ساتھ اس میں کیپیسٹی جو بلڈنگ ہے وہ الحمدللہ بڑی شاندار طریقے سے کی ہے. اچھا اس کے ساتھ نا جب تھیلیسیمیا کے مریض ہوتے ہیں, ہیموفیلیا کے جو مریض ہوتے ہیں, ان کی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کی کمپلیکیشنز, ان کے ٹیتھ کا پرابلم ہے, ان کی ہڈیوں کا پرابلم ہے. آپ نے وہاں پہ کلینک دیکھی, جی بالکل کلینک ہے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ مینٹل ہیلتھ کی ہے کہ پیرنٹس جو اس اگنی سے گزر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, بچے ہیں, اینڈ دین دیر از اے پاسبلٹی کہ ان کے دوسرے بچوں میں بھی یہ پرابلم ہے. تو ہمارے پاس سرٹیفائڈ سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں. اس سے پہلے ہم کچھ عرصہ آپ بات کر لیں کوئی آج سے کوئی 10 سال پہلے کی یا 5 سال پہلے کی, تو ہمیں ریفر کیا کرتے تھے. ہمارے لنکس تھے, ہم نے پارٹنرشپس ڈیولپ کی ہوئی تھی تو ہم ریفر کیا کرتے تھے. لیکن اب الحمدللہ جو ہمارے سارے سینٹرز ہیں اکراس پاکستان, اس میں ہمارے پاس جس طرح ڈینٹل کلینک ہے, ہمارے پاس فزیوتھراپی کلینک, ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ کے کلینک بھی ہیں جہاں پہ پروفیشنلز ہیں اور وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں, اور وہ بڑی ضروری ہے. اس کے بغیر یہ جو انٹروینشن ہے, یہ جو obviously جب سائیکولوجیکلی آپ اس کے ساتھ ریڈی ہوں گے تو پھر آپ فائٹ کر سکتے ہیں. وہ اب وہ کیپیسٹی ہے, اینڈ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے کنسیپٹ آف انڈر ون روف. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی پرابلم ان کو سالو کیا جائے. جیسے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو لیب ہے وہ بھی جو بلڈ ڈونیشنز کے لیے بیسک اسکریننگ لیبس ہونی چاہیے اس سے بڑھ کے, اس سے زیادہ اس سے ایڈوانس ہیں. تو ہم ان کے جو ایکسٹینڈڈ ایشوز ہیں یا ان کی فیملیز کے جو ایکسٹینڈڈ ایشوز ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں, اور ان کے ٹیسٹ بھی ہم اپنی لیبس وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو ایک پورا کمپریہنسو سسٹم ہے ماشاء اللہ. اچھا عبدالستار صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ کے پاس تو فیگرز ہوں گے نہ صرف پورے پاکستان کے بلکہ یہ جو ڈیزیز ہے, اگر ہم تھیلیسیمیا کی بات کریں, یہ کس ایریاز میں اگر ہم ڈیفائن کریں پاکستان کو, یعنی رورل ایریا میں زیادہ ہے کہ اربن سیکٹر میں, اور یہ اس کی مین کاز کیا ہے؟ اگر اس کے اوپر ایک کام کیا جائے تو شاید اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے. اس کا کوئی ڈیفائن تو ہم ایریا بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جو کنسنٹریشن والا ایریا وہ کون سا, بیکاز مریض آر ایوری ویئر. نارملی ہمارے جو انڈر پرویلیجڈ علاقے ہیں جہاں پہ ترقی ابھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہمارے شہروں میں ہے, وہ ہے ان جگہ پہ ہے. اچھا اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ اسٹڈی کریں اور ہمارے پاس ڈیٹا ہو. تو اب ہمارا یہ ونگ بھی بہت ایکٹیو ہے کہ ہم ریسرچ کی طرف, ہم ڈیٹا کلیکشنز کی طرف, ہمارے پاس پہلے آلریڈی بہت ڈیٹا ہے. سندس فاؤنڈیشن بینگ دا لارجسٹ تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن ان پاکستان, اب ہم اس پہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھی ہم چیزوں کو وہ تو ہونا چاہیے, وہ تو ضروری ہے فیوچر کو دیکھنا ہے. جی بالکل ایسے. اور آپ کا جو دوسرا کوشچن تھا کہ مین کاز کیا ہے اس کا, یعنی کس وجہ سے؟ یہ ایکچولی تو جینیٹکلی اور اپنے ہیریٹنس میں جو آپ کو یہ اپنے والدین سے ملتی ہے, جو پریونٹیشن ہے اس کی بھی ایک جو موسٹ افیکٹو ریمیڈی ہے وہ یہی ہے کہ جو couple is going to be married, ان کی پہلے اسکریننگ ہو, اور اگر if somebody is basically affected by thalassemia
तो फिर वो आगे शादी वगैरह वाला बनना जर्मनी। तो ये सर ये शॉर्ट करते हैं इस चीज़ को, कंफर्म है कि जिस माँ बाप में ये होगी तो आगे से औलाद में ट्रांसफर 100% होगी? 25%। 25 अगर मेजर है माँ और बाप दोनों तो 25% चांस है। और आपको पता है कि 25% इज ह्यूज। इसका मतलब है कि माइनस तो में जाना चाहिए। हर 4 बच्चों में से एक बच्चे को तो श्योरली होगा। 25% का मतलब तो ये है, तो इसको प्रिवेंट करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज दैट इज द मेजर। और सेकेंडली ये डायग्नोस कैसे हो जाता है? यानी कि देखें ना हमारे साइड एरियाज में इतनी अवेयरनेस ही नहीं लोगों को, तो वो डायग्नोस कैसे होगा क्योंकि ये बच्चे में ये प्रॉब्लम आ चुकी हुई है, इसके कोई सिम्टम्स? सिम्टम्स तो एज सच वही होता है कि जब आप किसी के पास जाते हैं तो वो आपको कहता है कि जी खून की कमी है। हाँ। लेकिन एक्चुअली इसका जो डायग्नोस है वो ये है कि प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए, ठीक, कि जो ये हम खून की कमी कह रहे हैं ये क्या है। और ये मैं जैसे आपको पहले अर्ज कर रहा था कि ये हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें हम ब्लड स्क्रीनिंग करते हैं। वी हैव बेसिकली द मोस्ट एडवांस मशीन जो इस म्यूटेशन और सब चीज़ों को जो है वो एड्रेस करती हैं। तो बेसिकली जितनी ज़्यादा आप स्क्रीनिंग कर सकें उतना ज़्यादा चांस सिक्योर किया जाता है। सिक्योर। बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ है, सुंदस फाउंडेशन में मैं आज मौजूद हूँ और ये ख्वाबों की तबीयत का सिलसिला जारी है।